بچے اکثر اس چیز کو فالو کرتے ہیں جب انہیں انٹرنیٹ پر پتہ چلتا ہے کہ کالج کو چھوڑو، اسکول کو چھوڑو، بس سکلز حاصل کرو اور آن لائن پیسے کمانے شروع کر دو۔ دوستو، ہم سوچ کے ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے، خاص کر نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے۔ ہماری یوتھ کنفیوز ہے۔ تعلیم اور مہارت دو ایسی چیزیں ہیں جن کو لے کر بہت زیادہ کنفیوژن چل رہی ہے۔ نوجوان اپنی تعلیم کو پس پردہ رکھ کر مہارت کی طرف جٹ پڑے ہیں۔ بچے اکثر اس چیز کو فالو کرتے ہیں جب انہیں انٹرنیٹ پر پتہ چلتا ہے کہ کالج کو چھوڑو، اسکول کو چھوڑو، بس سکلز حاصل کرو اور آن لائن پیسے کمانے شروع کر دو۔ یہاں پر بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی تعلیم جو ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے یا صرف آن لائن ارننگ کے لیے اپنی سکلز کو ڈیولپ کرنا امپورٹنٹ ہے۔ تو اس ٹاپک پر جب میں نے بات کی امجد پرویز صاحب سے، تو ان کی جو رائے تھی، جو ان کے مشورے نوجوانوں کے لیے، وہ آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کریں گے۔ تو جی امجد صاحب۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ذیشان صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ پتہ نہیں کہاں سے ایسے جو ہے وہ عنوان، ٹاپک جو ہے، موضوع جو ہے نا، وہ چن کے لاتے ہیں کہ جن کی آکسیجن کی طرح ہماری سوسائٹی کو اور بالخصوص ہماری یوتھ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اس کے لیے تو جناب میں آپ کو پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ آپ واقعی ایک انرجیٹک جو ہے نا نوجوان ہیں۔ میں نوجوان کہہ دوں آپ کو؟ جی سر، ابھی تو ہم جوان ہیں۔ اچھا جی، کسی نے ایک محاورہ بولا تھا کہ محاورہ تھا کہ تعلیم وزیر اور ہنر بادشاہ۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ میں دوبارہ بولتا ہوں کہ تعلیم وزیر اور ہنر بادشاہ۔ بادشاہ، زبردست۔ صدیوں سے جو ہنر ہے وہ اگر آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد، تو آپ کو جتنی کاریگری نظر آتی ہے نا، تو وہ ہنر کی بدولت ہے۔ اچھا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ کہیں آپ کو یہ تاثر اگر ملے میری بات سے کہ میں تعلیم کو کہیں پیچھے کر رہا ہوں اور ہنر کو آگے کر رہا ہوں، تو ایسا تو نہیں ہے۔ دونوں کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اگر ہم اس کو عملی طور پہ دیکھیں تو ہنر جو ہے وہ کہیں تعلیم سے آگے جاتا نظر آتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے ہنر میں تعلیم شامل ہو جائے تو ایسے ہے جیسے آپ نے اپنی جو ایف ایکس ہے اس میں سپورٹیج کا انجن رکھ دیا۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس صرف ہنر ہے لیکن تعلیم نہیں ہے تو آپ اس سے اچھا اپنے لیے کما تو سکتے ہیں، لیکن اس کو تعلیم کے بغیر صحیح طرح اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ تعلیم آپ کو آپ کے ہنر کی تربیت کرتی ہے اصل میں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ذیشان صاحب کہ تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن اگر ہنر ہو تو کم سے کم ہنر جو ہے موجودہ دور میں، اگر آپ کہیں تو موجودہ دور میں جو ہنر ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اچھا، اس کی میرے پاس کچھ آرگومنٹس ہیں، کچھ دلیل ہے کہ کیسے میں نے دیکھا ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ ہنر مند کے نیچے کام کر رہے تھے۔ جی۔ اچھا، جو تعلیم ہے اس کو بھی اگر پراپر حاصل نہ کیا گیا تو وہ آپ کے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایسے ہے جیسے آپ کو ہنڈیا پکا رہے اور ہنڈیا جو ہے اس کو پوری طرح نہیں پکایا گیا اور کچی ہی اتار لی ہے، تو اب وہ نہ پھینک سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری تعلیم کے جو ریکگنائزڈ سٹینڈرڈز ہیں وہ تبدیل ہوئے۔
ایک وقت تھا جب کبھی کوئی بندہ 8ویں پاس ہوتا تو اس کو جاب مل جاتی جی اور اس کو ایک ریکگنائزڈ جو ہے نا ڈگری وہ سمجھا جاتا تھا. پھر وقت نے کروٹ لی اور پھر میٹرک جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ بن گیا. پھر وقت گزرا اور پھر انٹرمیڈیٹ جو ہے جس میں ایف ایس سی ہوگی یا آئی کام ہوگا یا ایف ایس سی ہوگی یا آئی سی ایس ہوگا, جو بھی انٹرمیڈیٹ کی یعنی ہائر ایجوکیشن ہے وہ آ گئی اس میں. پھر اس کے بعد زمانہ بدلا اور گریجویٹ جو ہے اس کے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا بھی ایٹ لیسٹ بندہ گریجویٹ تو ہونا چاہیے. وقت بدلا اور پھر اس کے بعد لیٹسٹ دور میں آ گئے, یعنی 6 جنریشن میں ہم آ گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا, سٹینڈرڈ ہو گیا ایٹ لیسٹ ماسٹرز تو ہونا چاہیے. بالکل ایسے. اب ہم ماسٹرز سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی طرف جا رہے ہیں. بالکل. اب سب لوگ پی ایچ ڈی کرنے چاہیے سب کو, یا سب کو ماسٹرز تو کرنا چاہیے, لیکن اگر سب لوگ نہیں کرتے تو وہ بیچارے کیا کریں. بالکل. تو پھر ہمیں اس کے متبادل اگر کوئی چیز امپاور کرتی ہے جی تو وہ ہنر ہے. اچھا آگے میں بات کروں گا, لیکن اس میں آپ کو پھر میں کیونکہ ہنر بھی آگے کتنی قسم کے ہیں اور تعلیم بھی آگے کتنی قسم کی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کو اس کی سارٹ آؤٹ کروں اس کو, تو یہ میرا نقطہ نظر ہے کہ جو ہنر ہے وہ نمبر 1 ہے اور جو تعلیم ہے وہ نمبر 2 ہے. اچھا مجھے پتہ ہے کہ ذیشان صاحب جو ہے اس پہ ایگری نہیں کرتے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ان کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے, لیکن چونکہ میں ایک اپنا نقطہ نظر دے رہا ہوں تو اس پہ جو ہے آپ اس پہ کوئی روشنی ڈالنا چاہیں. جی صاحب, میں یہ ایک آرٹیکل بھی میں نے لکھا ہے اس پہ, تو اس میں میں نے یہ مینشن کیا ہے کہ جو تعلیم ہے, تعلیم بیسیکلی آپ کا لباس ہے. میرا یہ ماننا ہے جی, تعلیم آپ کا لباس ہے, اور لباس کے اندر جو ہے وہ ہنر ہے. وہ ایک کہاوت ہے, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. جب آپ کی اپیرنس, آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کا بیہیویئر, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا بات کرنے کا طریقہ اور آپ کی ڈگری یا کوالیفیکیشن جو ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے کسی ادارے کے اندر جانے کے لیے. اگر آپ میں بات کروں گا کہ اگر ہم انتہائی ماہر ہیں کسی فیلڈ کے اندر, اور اس فیلڈ کے ساتھ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ایک ڈگری لگ جاتی ہے, تو وہ آپ کو امپاور کرتی ہے. لوگ آپ کو پریفر کرتے ہیں اس کی بنسبت جس کے پاس صرف ہنر ہے. میرے خیال آپ اس چیز سے ایگری کریں گے. آپ اس پر مزید بلکہ روشنی ڈالیں کہ جو میں نے کہا ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. جی دیکھیں, ایجوکیشن سے تو انکار میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ نہیں کیا جا سکتا. ہمارے کچھ دوست جو انٹرنیٹ پر یہ جو ہے وہ ایک کمپین چلا رہے ہیں, میں نے دیکھا ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈگری چھوڑیں جی اور ہنر سیکھیں. اچھا یہ بات ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ میں اس بات پہ تو ایگری نہیں ہوں. جی ٹھیک ہے نا. میں ہنر کی فیور میں اس وقت ہوں کہ اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, آپ کسی مصیبت میں ہیں, آپ کسی ایسے انسیڈنٹ کا شکار ہو گئے ہیں, آپ اپنی لا والی کی نظر ہو گئے ہیں, آپ کسی آوارہ گردی کی نظر ہو گئے ہیں, آپ سے وقت کہیں جو ہے وہ لوز ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کہیں کوئی ویٹ کر رہے ہیں بھی گڈ ٹائم کا, اچھے وقت کا, تو بھائی ایسے نہیں ہے. صحیح میں ایگری کرتا ہوں. جی اس کے لیے آپ کو وقت ضائع کیے, یا جن کے بچے, جن والدین کے بچے جو یہ پروگرام سن رہے ہیں, جن والدین کے بچے یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے, کسی بھی وجہ سے, وہ ٹیچر کے پریشر کی وجہ سے, اسکول کے انوائرمنٹ کی وجہ سے, یا محلے کی کسی غلط محفل کی وجہ سے, صحبت کی وجہ سے, کوئی بھی ایسا ریزن ہے, تو اس کے لیے اس بچے کو پھر پوچھیں
جی اور اس کو یہ نہیں پوچھیں کہ آپ نے اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کرتا اور آپ نے پوری انرجی لگا لی ہے اس کے اوپر جی جی تو وقت ضائع نہ کریں اور اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ بھئی وہ اس کو دوبارہ اسکول میں داخل کریں گے. اگر وہ اسکول میں داخل نہیں ہو رہا یا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ کو کافی اس نے جو ہے وہ تنگ کیا ہے تو اس کو آپ کوشش کر کے جو اس کو پسند ہے وہ والا جی جو اسکل ہے وہ اس کو دلوائیں. بے شمار ایسے سکلز ہیں جس کا ٹاپ لیول بہت بہترین ہے. سوری میں اس میں مثال کے طور پہ اگر وہ آئی ٹی میں جانا چاہتا ہے تو اس میں بہت سارا ٹاپ لیول بڑے اچھی جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں, آگے ایکسیس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ایکسیل کر سکتے ہیں اس میں, یعنی آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نان آئی ٹی میں جانا چاہتے ہیں تو آج کا جو کرنٹ جو سب سے موسٹ ڈیمانڈنگ شعبہ ہے یا آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ ہے اگر آپ فوڈ سائنسز میں جانا چاہتے ہیں بالکل ایسے اس میں آپ جائیں, اس میں آپ ایز اے جو ہے وہ ہوٹل مینجمنٹ کریں, اور اگر آپ اس میں سرٹیفکیشن کرنا چاہتے ہیں تو سرٹیفکیشن کریں, ویٹر بنیں, اس پہ اس سے شیف کی طرف جائیں, اس کے بعد فلور مینیجنگ کی طرف جائیں, ہوٹل مینجمنٹ کی طرف جائیں, آپ اس کے بزنس میں آ جائیں بھائی. ٹھیک ہے, یہ اپنا ذیشان صاحب آپ نے دیکھا ہوگا ان دنوں آج کل وہ ایک کیفے کا بڑا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے. تو اگر آپ دیکھیں چائے کا کھوکھا جو ہے نا وہ نہ بنائیں آپ, ٹھیک ہے نا, اس کو انگریزی نام دے دیں اور اچھی سی ٹی بنائیں اور کیفے بنائیں اس کے اوپر. سر میں سوریا کی بات کر کر میں یہاں پر آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ انڈیا میں پڑھے لکھے نوجوانوں نے جی ایک اچھے کالج سے یونیورسٹی سے پڑھے لکھے نوجوانوں نے چائے کا کھوکھا جسے بولتے ہیں نا وہ بنایا, اور بنایا انہوں نے ویسے ہی سادہ جتنا ان کا بجٹ تھا اس سے بنایا, اور بعد میں اس کھوکے کو ایسا انہوں نے ہائی فائی کر دیا کہ وہ اتنے وہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈی ہو گئے کہ لوگ کوئی اچھے گھر سے ماڑے گھر ہر اسٹوڈنٹ نے ہر نوجوان نے ادھر وزٹ کیا, اور وہ دنوں میں وہ کھوکھا جو تھا ایک قسم کا ٹریڈ مارک بن گیا. وہ بڑے وسیع پیمانے پر انہوں نے پھر وہ کھوکھا ٹائپ ہی مطلب وہ ایک چین چلا دی انہوں نے اس کیفیٹیریا کی. تو اس میں آپ دیکھیں ایک تو اگر فوڈ آئٹم میں یا فوڈ سائنسز میں آپ جاتے ہیں, فوڈ ڈپارٹمنٹ میں آپ جاتے ہیں, ایک تو طے ہے کہ دنیا میں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں نے کھانا بند کر دینا. تو ایک تو یہ ہے کہ اب ایک اور بات ہے, زمانہ کمرشل ہو رہا ہے. بالکل, تو کمرشل ہونے کے لیے آپ گھر میں پکانے کا ٹرینڈ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ وینش ہو رہا ہے, اور باہر جا کے کھانے کا ایک جو ٹرینڈ ہے وہ آ رہا ہے. اگر وہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ریسٹورنٹ بھی بڑھ رہے ہیں, اگر ریسٹورنٹ بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہاں جابس بھی بڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب تو یہ خاص کر یہ کرونا کے دور میں, کووڈ کے دور میں ایسے ہوا ہے. بالکل ایسے. اچھا, اب اس کے ساتھ اگر آپ فرض کریں ملک سے باہر, یعنی ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہیں, اگر پاکستان سے باہر جیسے کہ ٹورسٹ کنٹریز ہیں وہاں پر اس کی بڑی اپرچونٹیز ہیں. مثال کے طور پہ دبئی ہے, اس میں آپ جائیں, ملیشیا میں جائیں, آپ آذربائیجان میں جائیں, یو کے میں جائیں, یورپ میں جائیں, امریکہ میں جائیں, چھوٹے کنٹریز میں چلے جائیں. اگر وہاں نہیں جا سکتے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اپرچونٹیز ہیں ادھر. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ آئی ٹی میں جانا چاہتے ہیں, بالکل میں, ٹھیک ہے نا, تو چونکہ آئی ٹی ہمارا دونوں کا شعبہ یہ ہے, کیونکہ جو ہم ناظرین یہ بھی بتانا چاہیں کہ ایک تو میں تو ٹریول ولاگر ہوں, اور سر ایک ذیشان صاحب جو ہیں یہ اپنا ٹی وی ایک چلاتے ہیں, ولاگر ہیں, اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں, میں ویب ڈیولپر ہوں. ہم ایک ہی کمپنی کے جو ہے وہ دونوں ممبر ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم تو آئی ٹی بیسڈ ہے ہمارا. تو اس کے لیے آپ گرافک ڈیزائننگ میں آئیں, آپ کوڈنگ میں آئیں, آپ ورڈ پریس میں آئیں, آپ پائتھن سیکھیں, آپ بلاک چین سیکھیں, ٹھیک ہے. گرافک ڈیزائننگ میں آگے آپ اینیمیشن گرافکس میں جائیں, اسٹیٹک گرافکس میں جائیں, نان ویکٹر میں جائیں, ویکٹر میں جائیں, آٹو ڈیسک انوینٹر سیکھیں, سی این سی سیکھیں. یقین جانیں کہ اگلا وقت یہی ہے کہ آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھیں, ایس سی او سیکھیں. بالکل, بڑے بڑے اچھے استاد ہیں ہم دونوں کے, ان کے باقاعدہ اور میرے بے قاعدہ جو ہے نا شام سرور صاحب جو ہیں وہ استاد ہیں. میں تو ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں استادوں کی طرح, اور یہ باقاعدہ ان سے پڑھے ہیں, وہ ہمارے گرو ہیں جی. کیا
تو میں بہرحال ان سے بھی چونکہ سیکھتا ہوں، میں خود بھی طالب علم ہوں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے مطلب آپ آن لائن کورسز کریں، آپ سیکھیں، ٹھیک ہے، تو وقت ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں، ویسے یہ سافٹ سکلز ہیں، تو سافٹ سکلز میں آپ جائیں اور کنٹینٹ رائٹنگ سیکھیں، اور اس پہ آپ کہیں بھی جاب کر سکتے ہیں یا اپنا کام کر سکتے ہیں. سرچ انجن آپٹیمائزیشن کریں تو یقیناً آپ کو اس پہ کامیابی ملے گی. بہت زبردست باتیں کی ہیں امجد صاحب نے. بیسیکلی سم ٹائمز ہم سوچ کو اجاگر کرنے کے لیے، سوالات کو پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہم آؤٹ آف دا وے جا کے بھی کرتے ہیں. کچھ کویشچنز ایسے کرتے ہیں جیسے ہم اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ اوپینین دیکھنے کے لوگوں کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں ہم اس طرح کے کویشچن کرتے ہیں. تو ابھی میں اپنی اس ویڈیو کو اختتام کرنے سے پہلے میں اس پر جو فائنل جو ورڈنگ ہے، جو اسے سم اپ کریں گے، امجد صاحب پلیز کیجیے گا ذرا. جی، اس پہ میں اپنا وہ جملہ پھر رپیٹ کروں گا اور اس پہ آپ غور کیجیے گا کہ تعلیم وزیر اور ہنر بادشاہ. تو اس لیے تعلیم حاصل کریں، پڑھیں. اگر کہیں کچھ ایسا نہیں ہے تو اس کے لیے اگر نہیں آپ کر سکے تو آپ ہنر سیکھیں. یقین جانیں بغیر تعلیم کے یا پھر بغیر ہنر کے انسان جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. اس کو شارٹ کٹس ڈھونڈنے پڑتے ہیں، اور پھر وہ شارٹ کٹس کبھی کبھی ان کو کرائم کی طرف لے جاتے ہیں، جو فیملی کے لیے اور اس کے لیے ذات کے لیے اور اپنے ملک کے لیے بھی وہ ایک اچھا سٹیزن نہیں بن سکتا. اچھے سٹیزن بنے، علم حاصل کریں اور ہنر سیکھیں اور ملک و قوم کی خدمت کریں اور اپنی بھی خدمت کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں اور خوشحال زندگی بسر کریں. تھینک یو سو مچ. تو جیسا امجد صاحب نے کہا کہ تعلیم جو ہے وہ وزیر ہے اور ہنر بادشاہ ہے. تو یاد رکھیے گا کہ وزیر کے مشورے صلاح کے بغیر بادشاہ بھی سم ٹائمز ڈیسیجن لینے میں اسے ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تعلیم اور مہارت دونوں ہی اپنی جگہ بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. وقت آپ مجبوری ہے، آپ کو مہارت حاصل کر کے آپ اس فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا وقت رکھیں تاکہ آپ اپنی جو رسمی تعلیم ہے اس کو بھی باقاعدہ جاری رکھیں اور اس پہ بھی کوئی ڈگری حاصل کریں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی حکمت عملی ہے، آپ نے کیسے دونوں کو بیلنس کرنا ہے. تو بہت شکریہ دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. میں ہوں ذیشان اور میں ہوں امجد پرویز. تھینک یو. تھینک یو سو مچ.